السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری کا نام ہے بن کھلے مرجھائی گلی۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ مجھے لگ رہا تھا بہت دن سے کہ میں اب بڑی ہو رہی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن رہے تھے، میری انگلیاں بہت نرم اور بہت باریک چھوٹی چھوٹی سی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے پاؤں بھی بن رہے تھے، میں مکمل ہو رہی تھی، اور یہ خیال ہی بہت خوبصورت تھا میرے لیے۔ اماں میرا بہت خیال رکھتی تھی، بہت آرام سے بہت پیار سے چلتی تھی، کوئی وزنی چیز نہیں اٹھاتی تھی، جھکتی بھی نہیں تھی، وہ کھاتی جو میرے لیے اچھا ہوتا۔ اماں میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اماں میرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ کئی بار میں نے ان کو بہت پیار سے خود پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر میرے سے ڈھیروں باتیں کرتی، اور مجھے اندر اپنے چھوٹے سے کمرے میں سب سنائی دیتا تھا۔ میری ماں مجھے وہ سب بتاتی جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے میرے ساتھ کرنا تھا۔ وہ بتاتی کہ اس کو میرا کتنا بے چینی سے انتظار ہے، میں بالکل اس کے جیسی ہوں گی۔ میں اس کو اس کی محبت کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کیسے اماں کو بتاؤں کہ میں اس سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ وہ مجھ سے کرتی ہیں۔ سوچا جب باہر جاؤں گی نا، تب اسے ضرور بتاؤں گی کہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر میں اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوسنے لگ پڑتی۔ اماں کبھی کبھی روتی بھی بہت تھی جب نانا آ کر ان کو ڈانٹتے۔ وہ نانا کے پاؤں پر گر جاتی، معافی مانگتی، لیکن نانا ان کو گالیاں دے کر چلے جاتے۔ پتہ نہیں وہ میری اتنی پیاری اماں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ایک دن اماں بہت تڑپ تڑپ کر روئیں۔ نانا نے ان کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ چلیں۔ مجھے اچھا لگا کہ نانا اماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اماں نے جانے سے انکار کیوں کیا، سمجھ نہیں آیا۔ نانا نے زبردستی اماں کو تیار ہونے کو کہا۔ میں اماں کو سمجھانا چاہتی تھی کہ نانا کے ساتھ چلو، میں بھی باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک کمرے سے عاجز آ گئی تھی۔ آخر بہت لمبی بحث کے بعد اماں نے بڑی سی چادر لی اور چپ چاپ نانا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک بہت بڑے کلینک میں گئی۔ ادھر کافی سارے ڈاکٹر تھے۔ یہ لوگ شاید میرا خیال رکھنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے اماں کو ایک بستر پر لٹا کر ایک مشین اماں کے ساتھ لگائی۔ میں اپنا انگوٹھا چوسنے لگ پڑی۔ وہ مشین ایسی خوفناک آواز والی تھی کہ میں ڈر کر اور زور سے انگوٹھا چوسنے لگی۔ میرا سانس بہت تیزی سے چلنے لگ پڑا، یوں لگا جیسے میرے اندر سے دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ اماں کے جسم کے ساتھ مشین لگتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا سانس بند ہو گیا ہو۔ اف، مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سانس رک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے ایک ایک بوٹی کو الگ کیا جا رہا ہو۔ بہت درد ہو رہا تھا۔ اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میری انگلیاں ایسے کھینچ رہی تھی جیسے توڑ ڈالیں گے، پھر میرے بازو کھینچے جانے لگے۔ اف، کتنی تکلیف تھی، بہت درد۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں مر رہی ہوں۔ اماں اسی لیے روئے جا رہی تھی کہ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے مارا جا رہا تھا۔ مجھے مارنے والے بہت سے لوگ تھے، جن میں میرے نانا سب سے آگے تھے۔ میرا سانس رکنے لگا، آخر میرا سانس مکمل طور پر رک گیا۔ پھر مجھے اس مشین کے ذریعے سک کر کے باہر نکالا گیا۔ میرا دم نکل چکا تھا، میری آنکھیں بند تھیں، لیکن مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر اور زور زور سے رونے لگ پڑی۔ میں بند سانس سے بھی اپنی اماں کو دیکھ سکتی تھی، بالکل سفید پڑی ہوئی تھی۔ اف، میری اماں کتنی خوبصورت تھی، اور مجھے وجہ جاننی تھی کہ میرا کیا قصور تھا۔ سو جی گائز، یہاں تک تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔